اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا، سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے، یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ ارحم صاحب لاہور سے، ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اس اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں۔ دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے، مجھے فلانی دلا دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے، جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے۔ اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے، بس اتنا، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے لے کے دعا کریں۔ جائز ہونا الگ، جائز تو ہے، کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے۔ آپ نے منع کیا، اس نے، وہ منافق تھا، پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ دولت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے، آپ میں استغنا ہو، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے، تو اللہ سے یوں دعا مانگے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے، اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، حلال کشادہ رزق برکت والا۔ تو یہ دعا مانگے جائیں، اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے، 50 لاکھ کر دے، 1 کروڑ کر دے، یہ نامناسب الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے، یہ دعا میں آپ گویا اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے، مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے، میرا مقصد ہی پیسہ ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے فلانی چاہیے، فلانی لڑکی سے شادی کرا دے، اس کا مطلب آپ کا مقصد ہی فلانی لڑکی بن چکی ہے، حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون، اطمینان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے۔ تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ اچھا یہ جو 1.5 ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو بنا بھی دے ایسا، تو یہ بھی 1.5 ہوشیاری ہے۔ بھائی آپ اللہ سے سیدھا سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما، جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس سے محبت ہو، اس کو مجھ سے محبت ہو، ایسی عطا فرماتے، بس یہ دعا مانگا کریں۔ وہ ہوگی تو اللہ کے علم میں تو اللہ اس کو عطا کر دے گا، وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو۔ تو اس طرح سے نام لے لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے۔ اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے سکون کی زندگی، تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ جو آیا تھا نا منافق کے، مجھے آیا نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے، پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا، پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا، پھر ابو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد، پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے کے، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں؟ کیا مطلب؟ اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ۔ تو اس لیے بھائی اللہ سے بس عافیت مانگا کرو۔ کیا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ انس صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد انفرادی اور اجتماعی دعا دونوں طرح سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، تو فرض نماز کے بعد جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سی دعائیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہمیں جو اس حدیث کی تفسیر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں پر کیسے عمل کیا، صحابہ نے کیسے عمل کیا، تو ہم نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا صحابہ کرام میں یہ معمول تھا جیسے ہمارے ہاں مسجدوں میں معمول ہے، یہ رواج نہیں تھا۔ تو بلکہ ہمیں حدیث میں وظائف ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد آپ نے ترغیب دی اللہم انت السلام پڑھنے کی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ وظائف ہیں جن کو دعا کہا گیا ہے۔ جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، تو ہے تو وہ دعا، اب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں، بلکہ وہ وظیفہ ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے درود شریف پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کو دعا کہا گیا ہے، تو یہ قبول ہوتی ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، تو اسی طرح نمازوں کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہ مقرر کلمات ہیں، منقول کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے اور پھر کھڑے ہو جاتے. تو یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے, میں بیان میں اس کا حوالہ بھی دے چکا ہوں. تو اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں نا, جو سارے وظائف نبی نے بتائے ہیں, وہ بھی فرض نماز کے متصل بعد نہیں ہیں بلکہ سنتوں کے بعد ہیں. یعنی فرض نماز جب مکمل ہو جائے سنتوں کے ساتھ اس کے بعد ہیں. اس طرح سے تمام حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں. تو کیونکہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے, اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت پڑھتے تھے. اسی طرح حدیث میں آتے آیت الکرسی پڑھنے کی بھی ترغیب ہے. تو علماء نے دونوں طرح کی حدیثوں کو جمع کر کے یہ کہا ہے, جو محقق علماء ہیں, کہ فرض نماز کے بعد آپ اللہم انت السلام کے بقدر دعا مانگیں, یعنی اللہم انت السلام پڑھیں, یہ خود دعا ہے. اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں, پھر اس کے بعد باقی تمام وظائف آپ کمپلیٹ کریں, اور پھر آپ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیں تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرض کے بعد جب ہاتھ اٹھا کے پابندی سے لوگ دعا مانگتے ہیں تو لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں. جب آپ سنتوں کے بعد اخپل طریقے سے دعا مانگیں گے تو وہ تو مانگیں, جتنی مرضی مانگیں, اس کو لوگ سنت بھی نہیں سمجھتے, وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ وہ بھی اجتماعی نہ ہو, کیونکہ اجتماع کے لیے ثبوت چاہیے. کبھی کبھار اجتماعی ہو جائے وہ تو فرض کے بعد بھی ہو سکتی ہے, کبھی کبھار لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے, تو ہم معمول کے خلاف ہیں کہ اس سے لوگ اس عمل کو سنت سمجھتے ہیں. اور فقہا نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا اس دعا کا, بلکہ اس کے خلاف تذکرہ کیا ہے. فتاوی عالمگیریہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اتنی دیر بیٹھے اور پھر کھڑا ہو جائے. وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے. تو ہماری جو عربی فتاوی ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, اور قرآن یعنی احادیث میں سے بھی یہی بات ثابت ہے. تو اس لیے ہماری رائے ہے. باقی یہ اختلافی مسئلہ ہے, لوگ اگر اس پر کچھ علماء اس کے خلاف چل رہے ہیں تو کسی عالم کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے. عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علماء کے عیب نکالے. جس کو یہ سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کرے, نہیں سمجھ میں آئے تو بھئی جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پر عمل کریں. ایک دوسرے سے لڑے نہیں, اختلاف نہ پھیلائیں, نفرتیں نہ پھیلائیں. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, یہ کوئی بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں. تو اپنی رائے پر عمل کریں, اور کسی کو نہ برا کہیں نہ برا سمجھیں, نہ کسی کو جاہل سمجھیں. سب کا مقصد حدیث ہی کو فالو کرنا ہوتا ہے. سوچنے کا انداز سب کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, لیکن ہماری رائے بہرحال یہ ہے, اور مجھے اس پہ بہت زیادہ اطمینان ہے, شرح صدر ہے. توبہ بار بار ٹوٹتی ہو تو کیا حل ہے؟ کسی گناہ سے توبہ کرے اور توبہ بار بار توڑے, پھر بار بار کرے اور ایسا ہی چلتا رہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ محمد توفیق ممبئی سے. دیکھیں, اگر گناہ بار بار ہو رہا ہے تو پھر توبہ بھی بار بار کرے. یہ ایسے ہی جیسے کپڑے, کوئی آپ سے سوال پوچھے کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں تو کیا کرے؟ بھئی کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں تو بار بار دھوئے, تو انہیں میلے کپڑے پہن کے تو نہیں گھومے گا نا. تو ایسے ہی اگر دل بار بار گندا ہو رہا ہے گناہ کر کے, تو توبہ کر کے دل کو بھی بار بار دھوئے. رہا یہ مسئلہ کہ بار بار گناہ کیوں ہوتا ہے, تو دیکھیں گناہ سے توبہ بھی ضروری ہے, اور وہ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہیں جن سے آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق ملے. مثلاً کوئی گناہ آپ سے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صرف توبہ نہ کریں بلکہ سزا بھی دیں. کوئی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر, روزہ رکھیں, تو وہ جرمانہ کتنا ہوگا وہ اسی کے حساب سے کسی بھی اپنے عالم سے, بزرگ سے جو آپ کے حالات جانتے ہیں ان سے مشورہ کریں کہ بھئی مجھ سے یہ گناہ بار بار ہو جاتا ہے تو میرے اوپر کوئی سزا متعین کریں. تو آپ کو بتائیں گے آپ کی آمدن دیکھ کے بھئی اتنا جرمانہ, اتنی پینلٹی یا اتنے روزے. تو جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتا نا تو وہ شیطان بار بار گناہ کراتا رہتا ہے. تو گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں, گناہ ہوا ہے تو اپنے آپ کو سزا دیں, آپ سزا دیں اور توبہ بھی کریں ساتھ.